ہمارے درمیان اس خانقاہ کا چشم چراغ موجود ہے۔ سنیوں تھام کے سنیوں اپنے مقدر پہ ناز کرو۔ آپ جانتے ہیں آج آپ کی بستی میں کون آیا ہے؟ جس بستی میں جھولی پھیلا کر کبھی امام احمد رضا گئے تھے، جس بستی میں جھولی پھیلا کر کبھی تاج الفول مولانا عبد القادر بدائدونی گئے تھے، جس بستی میں عین الحق عبد المجید گئے تھے، جس بستی میں سیف اللہ المسلول گئے تھے، جس بستی میں حضور اشرفی میاں اللہ اکبر وہ کہ چونچے مقدسہ کا عظیم بدل جلیل جس کے گھر کی خانقاہ تقریباً صدیوں پرانی ہے، اللہ اللہ وہ حضور شیخ المشائخ اشرفی میاں بھی خلافت و اجازت کے لیے ماہریرہ مطہرہ تک کا سفر طے کرتے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عوام سے خراج لینا آسان ہے، ماہریرہ کی خانقاہ وہ خانقاہ ہے جس نے عوام سے نہیں اپنے زمانے کے بڑے بڑے مقتدر علماء سے خراج وصول کیا ہے۔ یہ وہی خانقاہ ماہریرہ ہے جہاں پر 14ویں صدی کا مجدد چلتا ہے تو ننگے پیر چل کر کے بتاتا ہے کہ ماہریرہ مطہرہ کی عظمت کیا ہے، ماہریرہ کا مقام کیا ہے۔ ہاں ہاں، قصیدہ نور کا آغاز مصطفیٰ جان رحمت کے نام سے کیا جاتا ہے، مگر اس کا اختتام ماہریرہ کے سجادہ نشین کے نام پر ہوتا ہے۔ اے رضا، یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ یہ وہی ماہریرہ کے خاندان کے چشم چراغ آبروئے خانقاہ ماہریرہ، اللہ اکبر۔ یہ وہ خانقاہ ہے جس کے ایک گنبد کے نیچے 7 قطب آرام فرما رہے ہیں، 7 قطب جس کے گنبد کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ آپ ان کی زیارت کر لو۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا گدی نشین چینج ہوتا ہے لیکن مسند تبدیل نہیں ہوتی۔ سرکار امین ملت ہمارے مرشد اجازت اس گدی پر چلوگر ہے جس گدی پر کبھی صاحب البرکات بیٹھتے تھے، کبھی اچھے میاں بیٹھتے تھے، کبھی اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد سرکار آل رسول احمدی۔ وہ ماہریرہ مطہرہ کی خانقاہ کے صاحب سجادہ آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ ہاں، یہ وہ خانقاہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں تو بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، عام طور پر اکثر ایسا ہوا ہے کہ کبھی سادات کی عزت و عظمت دیکھ کر کچھ لوگ یوں ہی سید بن گئے، لیکن لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو نسب تبدیل کرے نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا نفل قبول ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ تبدیل کرنے والوں کی وجہ سے اصل سادات پر بھی لوگ مشکوک ہو گئے۔ ایک مرتبہ سرکار حمزہ عینی، حضور سرکار حمزہ عینی جسے شیر قادریت کہا جائے، حضور غوث العظم دستگیر کے ایسے عاشق تھے۔ یہ مشہور جو کلام پڑھا جاتا ہے، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ امام مددے، دنیا بھر کے قادری اس کو پڑھتے ہیں، یہ انہی کا لکھا ہوا ہے۔ سرکار حمزہ عینی، ایک بار کسی نے کوئی بات کر دی جس سے اشارہ ہوتا تھا کہ آپ سادات ہیں تو کیا صحیح النسب سادات ہیں، یا دل میں یوں ہی خیال آیا کہ ماہریرہ کا سید کیا صحیح النسب سید ہے۔ یہی دل میں خیال آیا، آنے کے بعد جیسے ہی مسجد برکاتیہ کا زینہ چڑھتے ہیں تو مسجد کے صحن میں کیا دیکھا کہ مولائے کائنات بھی جلوگر ہے اور بی بی زہرا پاک بھی جلوگر ہے، سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ بھی ہے، اور سید السادات سیدوں کے باپ مولا علی بھی موجود ہیں، اور دونوں کہتے ہیں حمزہ یہ خیال دل میں کیسا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم ہماری اولاد ہو۔ یہ ماہریرہ کا خانوادہ ہے، یہ ماہریرہ کا خانوادہ، یہ وہ خانوادہ ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی، اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اس خاندان کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ولایت نہ رہی، اس خاندان کے اندر کبھی ایسا نہ ہوا کہ ولایت نہ رہی ہو۔ یہ خاندان زید شہید
امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت زید شہید، یہ وہ خاندان ہے زیدی خاندان۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت زید بڑے بڑوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، دشمنوں کو بھی اعتراف تھا کہ فاطمہ کے دودھ میں بڑی تاثیر ہے اور علی کے خون میں بڑی تاثیر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت زید شہید نے بادشاہ کی بہرا روی دیکھی، یہ جس خاندان کی اصل اس کی حضرت زید شہید کا نام ہے، جہاں سے مہاریرا کے سادات کا شجرہ ملتا ہے۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی زیدی سادات ہیں۔ تو حضرت سرکار زید شہید نے سوچا کہ بادشاہ کی بے راروی بڑھ گئی ہے، تو آپ نے اپنے بڑے بھائی حضرت امام محمد باقر سے کہا کہ میں تو اسے کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، سیادت کے حوالے سے یا خاندان نبوت کے حوالے سے مت جانا، کوئی تاجر بن کر کے تاجر کے نام سے جانا اور بادشاہ سے مقابلہ کرنا، ہو سکتا ہے کچھ سختیوں میں کمی ہو جائے گی، کچھ کمی ہو جائے گی۔ آپ نکلے لشکر لے کر، بادشاہ نماز پڑھا رہا تھا اور کچھ اس میں بڑی غلطیاں بھی کر رہا تھا، آپ نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو پیچھے کیا۔ حضرت زید شہید نے آگے تشریف لے گئے، اور جب آگے گئے تو نماز پڑھائی۔ نماز کے وقت اس نے کچھ حرکت نہیں کی، اس لیے کہ نماز کا اس نے بھی تھوڑا لحاظ کیا۔ جب نماز پوری ہو گئی تو ماننے والوں نے حضرت زید کو نکال دیا، جلدی جاؤ ورنہ تکلیف پہنچائیں گے۔ آپ کو ماننے والوں نے نکال دیا، آپ نکل تو گئے۔ بادشاہ نے بہت غصے سے کہا، کون تھا یہ بے ادب جس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مسلح سے پیچھے کیا؟ تو اس وقت لوگوں نے کہا کوئی تاجر تھا، گمنام تاجر، پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا، اس نے آپ کے ساتھ یہ کی ہے۔ دشمن تھا، مگر دشمن کو بھی کیا اعتراف ہے خاندان نبوت کا۔ اس نے کہا یہ جرات کوئی نیلا تاجر نہیں کر سکتا، یہ جرات اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ کر سکتا ہے جس کو علی کا خون اور فاطمہ کا دودھ نصیب ہوگا۔ یہ کام کوئی سید ہی کر سکتا ہے، کوئی غیر سید میں اتنی جرات نہیں ہو سکتی۔ اور جب تحقیق کی گئی تو حضرت زید شہید آپ کو بڑی اذیت بھی دی گئی، اور پھر حضور قبلہ سرکار امین ملت کے والد بزرگوار، ہم نے اپنے بزرگوں سے جو سنا ہے وہ آپ کو عرض کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ، شارح بخاری کا نام آپ نے بار بار سنا ہو، سرکار شارح بخاری علیہ رحمہ مہاریرا شریف خوب جاتے تھے، بلکہ حضور احسن العلماء انہیں اپنا مفتی کہہ کر کے بلاتے تھے۔ بڑی شفقتیں ہیں مہاریرا میں، بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، اور وہاں نہ امیر اور غریب میں کوئی تفریق آپ نہیں دیکھیں گے۔ جب تک میں مہاریرا شریف نہیں گیا تھا تب تک مجھے نہیں پتا تھا، لیکن پہلی بار مہاریرا شریف کے عرس میں گیا تو میں نے دیکھا کہ پیران نظام مریدین سے پوچھتے ہیں کہ کھانا کھایا کہ نہیں۔ وہاں کوئی امیر و غریب میں، یعنی اگر خانقاہی نظام آپ کو مکمل دیکھنا ہے تو مہاریرا شریف آئیے، دیکھیے۔ ہم سوچتے تھے کہ اعلیٰ حضرت جیسا نقاد، 108 علوم و فنون کا ماہر اگر کہیں اپنے آپ کو بیچتا ہے تو کچھ تو دیکھا ہوگا۔ تو کیا دیکھا تھا؟ اللہ اکبر، وہ امام اہل سنت جس کی نظر میں کوئی جچتا نہیں تھا، اگر اپنے آپ کو بیچنے کے لیے گئے تھے تو یقیناً کچھ تو دیکھا ہوگا۔ کیا دیکھا وہ تو اعلیٰ حضرت ہی بتا سکتے ہیں۔ لیکن حضور شارح بخاری علیہ رحمہ مہاریرا شریف پہنچے تو حضور سید العلماء حضرت کے تایا بڑے ابا سے سرکار شارح بخاری نے کہا کہ حضرت زیارت کرنا چاہتا ہوں، زیارت کرا دیں۔ تو حضور سید العلماء نے اپنے چھوٹے بھائی حضور احسن العلماء حضور قبلہ کے والد بزرگوار سے کہا کہ آپ جا کر زیارت کرا دیں۔ مفتی صاحب پیچھے چلے، حضرت آگے چلے۔ حضرت نے درگاہ شریف کا دروازہ کھول کے فرمایا لو مفتی صاحب زیارت کر لو۔ جیسی کا لو مفتی صاحب زیارت کر لو، مفتی صاحب بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت جب حضور احسن العلماء نے فرمایا تھا کہ لو مفتی صاحب زیارت کر لو تو آپ بے ہوش کیوں ہو گئے؟ فرمایا کہ جیسے حضور احسن العلماء نے کہا تھا لو مفتی صاحب زیارت کر لو تو میں نے دیکھا مزارات نہیں ہے بلکہ مزارات بشکل تخت ہے اور اس پر صاحب مزار جلوگر ہے۔ تو میں نے ان کی زیارتیں میں کہ میں تاب کیسے لا سکتا تھا، بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گیا۔ یہ ابھی بہت دنوں نہیں بلکہ گویا کہ کل کی ہی بات ہے،
بہت دن نہیں بیتے، ماضی قریب کی بات ہے۔ تو آپ بتائیں کہ جب احسن العلماء شارح بخاری کو اتنا کچھ دکھا سکتے ہیں تو آل رسول احمدی نے اعلیٰ حضرت کو کیا کیا دکھایا ہوگا؟ سرکار نوری میاں نے حضور مفتی اعظم کو کیسے نوازا ہوگا؟ یہ اسی خاندان کے چشم و چراغ ہے۔ میں مشورہ کے طور پہ واللہ تاللہ باللہ، نہ اس خانقاہ کا وتیرہ ہے ایجنٹ بنانا، نہ ہم لوگوں کی طبیعت ہے چاپلوسی کرنا، اس لیے کہ میدان محشر کا تصور ہمارے پیش نظر ہے کہ اگر مبالغہ آرائی کی گئی تو قیامت کے دن زبان آنکھ کی قینچی سے کاٹی جائے گی، لیکن اگر سچائی ہے تو تحدیث نعمت کے لیے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ میں مشورہ دیتا ہوں آپ کو کہ اگر اب تک آپ کسی سچے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں ہوئے ہیں تو سلسلہ قادریہ میں، غوث پاک کے سلسلے میں اس شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے غوث پاک کی نسبتیں حاصل کرنے کا شرف حاصل کر لیں۔ خواتین موجود ہیں وہ بھی یہ کر سکتی ہیں، اور یہ مشورہ صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اپنے دینی بھائی کو اللہ کی رضا کے لیے اچھا مشورہ دینا یہ 40 حج کے ثواب کے برابر ہے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ یار کیوں نہ ایسے لوگ جو ایمان لوٹیں اور یہ کہیں کہ تمہیں نماز کی کیا ضرورت ہے، ہم تمہیں بچا لیں گے۔ معاذ اللہ ایسے بدبختوں سے بچانے کے لیے ایسے سچے پیروں کی تو ضرورت ہوگی نا، تو آپ ایسوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکتے ہیں۔ اور پھر یہاں دین کے ساتھ دنیا بھی ہے۔ کبھی علی گڑھ جائیے تو جا کر کے دیکھیے، کبھی وہ علی گڑھ جو جس کا نام سن کر دیندار لوگ کبھی بچک جاتے تھے، بے قرار ہو جاتے تھے، یقیناً کام کرنے والے نے بڑا کام کیا، کاش کے عقیدے کی سچائی کے ساتھ کیا ہوتا تو بات ہی کچھ اور ہوتی، لیکن میں اس کی طرف کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ مگر علی گڑھ کا حال یہ ہو گیا تھا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سننے کو کان ترستے تھے، مگر ہماری خانقاہ ماہرہ مطہرہ جن کے ہم خانہ زاد غلام ہیں، جب حضور سرکار امین ملت بحیثیت خطیب نہیں، بحیثیت مسجد کے امام نہیں، بلکہ بحیثیت پروفیسر ایک یونیورسٹی کے وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں بھی اپنے نانا جان کے پرچم کو یوں بلند کرتے ہیں کہ آج 100 سے زائد اہل سنت و جماعت کی مسجد وہاں پر موجود ہے، اور فجر کی نماز کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی آواز آج وہاں بھی سنائی دے رہی ہے۔ بلکہ پچھلے دنوں حضور قبلہ سیدی سرکار امین ملت نے کرم فرمایا، حضرت نے جو ہے وہ فقیر قادری کو جو ہے وہ حکم فرمایا کہ میں بھی علی گڑھ حاضر ہوں۔ پہلی مرتبہ گیا تھا علی گڑھ تو وہاں یونیورسٹی کے کیمپس میں جو ہے پروگرام منعقد کیا گیا، بلا مبالغہ جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ موجود تھے، اور کوئی ایسی چیز وہاں نہیں ہوئی کہ مسلک کو چھپا کر کوئی بات کی گئی ہو، اور یہ سارا صحرا اگر کسی کے سر بنتا ہے تو برکاتی دولہا کے سر بنتا ہے۔ کہ بھائیوں اپنی مجلسوں کے اندر اور اپنے ان شہروں کے اندر جہاں سنیت جو ہے وہ سرسبز ہے وہاں پر مسلک کی بات کرنا آسان ہے، لیکن علی گڑھ جیسے علاقے میں جہاں پر کبھی لوگ سنیت کا نام لینے ڈرتے ہوں وہاں مسلک کا پرچم بلند کرنا یہ ماہرہ کے شہزادے ہی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آقاؤں کا جو ہے وہ سایہ ہم پہ دراز فرمائے۔ لیکن بات جو میں کہنے چلا تھا وہ یہ ہے کہ علی گڑھ میں مسلم یونیورسٹی تھی، مگر اب آپ علی گڑھ جائیں تو گویا کہ اس کا ایک عکس آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں صحیح عقیدے کے ساتھ البرکات کی شکل میں آپ کو ملے گا۔ اللہ اکبر، دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے عمارتوں کا ایک شہر قائم کر دیا گیا ہے، اور دین کے ساتھ دنیا اور دنیا کے ساتھ دین آپ کو ساتھ ساتھ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حضور سیدی سرکار امین ملت اور جملہ شہزادگان کا سایہ ہم پہ دراز سے دراز تر فرمائے۔